بچوں کو میں دیکھتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے علی مصطفیٰ ادھر دیکھو ذرا میری طرف، اللہ کا بنایا ہوا گھوڑا دوڑتا ہے، ہارس اللہ نے جو بنایا ہے وہ دوڑتا ہے، بندہ اگر بناتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، دوڑ نہیں پاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی جھومتا ہے، بندے کا بنایا ہوا ہاتھی گھوم بھی نہیں پاتا۔ اللہ کا بنایا ہوا پرندہ اڑتا ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں اڑتا۔ سمجھے آپ؟ اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ کام آتا ہے، بندے کا بنایا ہوا نہیں کام آتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں بڑے اشارے سمجھتا ہے، میں کیا کروں؟ اب اللہ نے جو ہادی بنائے وہ ہدایت کریں گے، جو تم نے خود بنا لی ہیں تم ان کی ہدایت پہلے کر لو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے تھوڑا سا آج کی تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کے تھوڑا دوسرے پہلو سے بھی، ایسا نہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں صرف وہی سب ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ ابھی ہم صبر پہ صرف کل صفاتی حیثیت سے مولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تفسیر نمونہ میں مفسر قرآن نے لکھا کہ صبر سے مراد مولا کائنات اور صلاۃ سے مراد یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر ایک علی خود آپ کے دل کے اندر ہے، ہاں، اور ظاہر سی بات ہے جب تک علی دل میں نہ ہو تو آپ ہیں ہی نہیں۔ مگر یہ جو صفت ہے یہ بھی خود عشق علی ہے، یہ جو صبر کی صفت ہے یہی تو عشق علی ہے۔ میں کل آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بہت بڑھیا سا بروش لے لیجئے، کینواس لے لیجئے، پینٹنگ وینٹنگ بنا کے مجھے صبر کی ایک فوٹوگراف بنا کے دیجیے۔ کوئی بنا پایا؟ میں آپ کو ایک فوٹو دیتا ہوں، بنائیے آپ، اٹھائیے، آپ ٹولس اٹھائیے، کلرس اٹھائیے، بروش اٹھائیے، کینواس اٹھائیے، پورٹریٹ بنائیے، میں تصویر دیتا ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب یہ خاموشی سے برداشت کرنا۔ دیکھیے یہ بچہ ہے نا، اسے صبر کہتے ہیں۔ کسی بچے کو 1 گھنٹہ آپ ایسے خاموش نہیں بٹھا سکتے، مگر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں اسی سے تصویر بنواتا ہوں، دیکھیے چھوٹی چھوٹی تصویریں جو بچے ہمارے پاس ہیں، اور ہم تو ظاہر سی بات ہے اللہ جو ہے وہ جب اکھوے پھوڑتا ہے تو اسی کو درخت بناتا ہے، تو وہ اللہ پورا نظام ہمارے یہاں پھیلا۔ مگر جو بچے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے صبر کی تصویر کیا ہے۔ مولا کائنات کو میدان جنگ میں قدموں میں تیر لگا، اور ایسا تیر جو نکل نہ سکے پڈلیوں کے آر پار، اور جو تیر لگا ہوا ہے تو وہ نکالا جائے کیسے؟ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی اگر تیر لگے گا تو اس کو کیسا ہوگا؟ چیخے گا نا، چلائے گا نا۔ لیکن اب صبر کی تصویر آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا درد جس کو ہوگا، تکلیف جس کو ہوگی وہی تو محسوس کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو چوٹ لگتی ہے اور ماں تڑپتی ہے، عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا اب اگر کوئی نفس ہو، مولا کائنات کو تیر لگا، مولا کو پتا نہیں، اور رسول اللہ نے اصحاب کو جمع کر کے بلایا کہ وہ دیکھو علی کے قدموں میں تیر لگ گیا، اس کا مطلب نفس کو چوٹ لگتی ہے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے کیا تصویر ہے! صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں صبر کی تصویر دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب اگر علی کو احساس ہوا ہوتا کہ مجھے تیر لگ گیا تو وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہوئی اور اب میں واپس آ رہا ہوں اور اب گھوڑے سے اتر رہا ہوں میدان جنگ میں، اب میں نہیں جا پاؤں گا۔ وہاں تیر قدموں میں لگا ہے، میدان جنگ ہے، وار ہو رہی ہے، اور ادھر رسول اللہ کہتے ہیں اصحاب کو بلا کے کہ دیکھو علی کے قدموں میں تیر لگ گیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے صاحب، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے کہ صاحب جس کو چوٹ لگی اسے نہ بتاؤ، اسے نہ احساس ہونے دو۔ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہو گیا، اور علی کہہ رہے تو کہا کہ علی کو قدموں سے علی نکلوا ہی نہیں سکتے، اپنے کام میں مصروف رہیں گے، پھر کب نکالیں گے؟ اس لیے کہ جو ہمارا علمدار لشکر ہے جب وہی زخمی ہے تو وہ کیسے لڑے گا، وہ آگے قیادت کیسے کرے گا؟ تو ہم کو قدموں سے تیر نکالنا، ذرا آپ وہ سچویشن سامنے رکھیں۔ واقعات کو بچپن سے ہم سن لیتے ہیں مگر بہت اسٹریٹ فارورڈ میں ہم سن لیتے ہیں، ذرا اس کی گہرائی پہ ذرا سا غور کریں۔ وہ تصویر، وہ موقع کہ دیکھو علی کے قدموں سے اگر تیر نکالنا ہے تو ابھی جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، فوراً وہ وہیں سجدے میں گر جائیں گے، اور جب گر جائیں گے دیکھو ایسے جاؤ گے تو وہ تو چھونے نہیں دیں گے، نہ وہ خود نکالیں گے، اس لیے کہ وہ جب خدا کے واسطے کام کرتے ہیں تو پھر اپنے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ سجدے میں جائیں تب تیر نکال لینا۔ مجھے لگتا ہے صبر کی اس سے بڑی تصویر نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
اچھا اب یہیں سے میں آپ کو تھوڑا سا چہرے کی کیفیت بھی بتاؤں. جب آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں تو تصور کی بھی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. دنیا کا ہر انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پہ لکھا جاتا ہے. جیسے میں جو پڑھ رہا ہوں, اگر یہ الفاظ میرے چہرے پہ لکھے نہ جائیں تو قطعاً آپ کیا تاثر نہیں پیدا ہوگا. جب انسان اپنے پورے وجود سے پڑھتا ہے تو اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, اس کے چہرے کا جو ری ایکشن ہے, وہ اس کی کتاب بن جاتا ہے. چہرہ انسان کے دل کی کتاب بنتا ہے. اور ذاکر بھی آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ذرا سا اس کے ایک جملے میں آپ کی نگاہیں ادھر ادھر ہو گئیں یا موبائل پہ چلی گئیں تو سمجھ لیجیے ذاکر ڈسٹرب ہو گیا. کسی ذاکر کو ڈسٹرب, اسے چاہے پیغام سمجھ لیجیے چاہے مجبوری سمجھ لیجیے, کسی بھی تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری. تو سماعتوں کے بکھرے ہوئے ورق پر توجہات کا پیپر ویٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ذاکر سے جب آپ متوجہ ہوں گے تو اس کا جملہ سمجھ میں آئے گا. تو جو چہرے پہ لکھا جاتا ہے, ایسے ہی جب انسان کسی سے محبت سے مل رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ محبت آ جاتی ہے, نفرت سے مل رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نفرت آ جاتی ہے, جب سلو سے مل رہا ہوتا ہے اس کے چہرے کی کیفیت دوسری ہوتی ہے, اور جب جنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو انسان میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اس کے اندر کی جنگ نظر آتی ہے. ابرو پہ بل آیا ہوا ہوتا ہے, ماتھے کی لکیریں تنی ہوئی ہوتی ہیں, رخسار سرخ ہوتے ہیں جب جنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن 81 جنگوں کے فاتح علی کے چہرے پہ کسی بھی میدان جنگ میں جنگ کی حالت نہیں آئی. علی کے چہرے پہ ہمیشہ وہی اطمینان میدان جنگ میں نظر آیا جو اطمینان مصلی پہ نماز میں خدا کے سامنے ہوتا تھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اس کا مطلب صبر کی تصویر یہ ہوگی. اب دنیا کی پریشانی یہ ہے کہ پوری جتنی دنیا میں قومیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جلد باز مسلمان ہے, اس کے ہاں صبر ہی نہیں ہے. بلکہ میں کیا عرض کروں, کسی کو مخاطب کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ کچھ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میری سیدھی سیدھی باتوں کو آپ کہیں اور طرف نہ لے جائیں. مسلمان اتنا جلد باز ہے کہ نکاح میں جتنی جلدی, طلاق میں اس سے زیادہ جلدی. ملکوں کو بل بنانے پڑ رہے ہیں. سوچیے آپ, یہ تو ایک قوم ہے کہ جس کے پاس عقیدہ انتظار ہے, ٹالرنس. صلوات بھیجے محمد والے. تو صبر خود اپنے آپ میں صفت بھی ہے, موصوف بھی ہے. صبر بحیثیت صفت بھی آپ مدد مانگ لیں, بحیثیت موصوف اہل بیت سے بھی آپ مدد مانگ لیں. جب آپ صبر سے مدد مانگتے ہیں تو اپنے آپ سارے کام ہو جائیں گے. صبر سے تو کام لیجئے. بڑی مشکل ہے انسان کی. پہلے وہ کہتا ہے, دعا مانگتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب, ارے ڈاکٹر صاحب ذرا صاحب نیگر صاحب ہمیں وہ دلا دیجیے, ایک مکان دلا دیجیے. جب مکان مل جاتا ہے تو کہتا ہے روز ٹوٹی بگڑی رہتی ہے, روز پانی خراب رہتا ہے, روز بجلی میں گڑبڑ رہتی ہے. یہ نہیں کہ جو مل گیا اس پہ شکر کریں. اتنا ناشکر ہے انسان کہ ہر دم خرابی, جبکہ چھوٹی موٹی شکایتیں اللہ سے کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. دیکھیے شاید اسی لیے اللہ نے, جب آپ کسی بچے کو دیکھیں, بچے کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کریں اور اس کو دور سے خالی آپ آبزرو کرنے کے لیے چھوڑ دیں. اور جب وہ گھبرائے کہ صاحب سلیبس کا لوڈ زیادہ ہے, یہ کام زیادہ, وہ کام زیادہ, تو آپ یہ یقین رکھیں کہ بچے کا شعور کتنا زیادہ ہوتا ہے آپ سے زیادہ ہے. تو اسے کہیں کوئی بات نہیں ہے, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, تم خود سے یہ کام کرو. مگر اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا تم خود سے یہ کام کرو, وہ کہہ رہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ارے صلوات بھیجو محمد والے محمد کا. مخلوق کے بارے میں خالق زیادہ جانے گا یا اور کوئی جانے گا؟ تو اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں, اس لیے کہہ رہے نہیں صبر سے کام لو, ٹالرنس سے کام لو. انسان اچھا کبھی بھی خدا سے چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتوں کے بارے میں شکایت, اچھا انسان بھی ایسا عجولہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کی شکایتیں بندوں سے کرنے لگتا ہے. جہاں 4 لوگ بیٹھے ہو, میں نے نماز بھی پڑھی تھی, مجلس میں بھی 10 دن آیا تھا, اس کے بعد بھی اللہ کو میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا. ارے باپ رے باپ, اللہ نے اتنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے تو آپ کے وجود کو خود اس لائق بنایا ہے. اتنی محنت اور مشقت تو آپ کے روحانی تجربے کا نام ہے. یہ زندگی کی چھوٹی موٹی جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے, اگر اسی پہ آپ نے فاقہ کھول لیا
تو مجھے بتائیے آپ روز کا پلان بناتے ہیں کہ نہیں کہ صاحب موجودہ زندگی میں کل یہ کرنا ہے، اگلے برس یہ کرنا ہے، 5 سال کے بعد یہ کرنا ہے؟ تو جب آپ 5 سال کی زندگی کا پلان بناتے ہیں تو جس زندگی میں قیامت تک رہنا ہے اور روح کی حیات کے لیے آپ کچھ نہیں مانگتے؟ اللہ سے زندگی کے لیے نہیں، جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے مانگو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو، حضرت آدم کی دعائیں، اچھا نوح کی دعائیں، موسیٰ کی دعائیں، عیسیٰ کی، سب ایک 2 دن میں نے پڑھی ہیں۔ جناب ابراہیم کی کوئی دعا میں نے اب تک شاید آپ کے سامنے نہیں پیش کی۔ جناب ابراہیم کی کم سے کم 71-72 دعائیں ہیں قرآن کریم میں، اور وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے، شان دیکھیے، یہ پالنے والے سب کچھ، میری ذریت میں ایک امام پیش کر دیں، ایک امام بھیج دیں۔ اب یہ بھی دیکھیے دعا کا طریقہ، مجھے بتائیے جو ابراہیم کعبہ بنا سکتا ہے وہ امام نہیں بنا سکتا تھا؟ میں مدینے کے چند ستاروں کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم سے بڑے تو آپ نہیں ہیں، صاحب شریعت ہیں وہ، کیا وہ امام نہیں بنا سکتے تھے؟ نہ، امام نہیں بنائے، کہا پالنے والے تو امام بنا دے۔ اس کا مطلب ابراہیم جیسا معصوم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے امام بنا دے۔ ارے اب ذرا دور تک جائیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اچھا اب اللہ نے سنی۔ صاحب شریعت پیغمبر ہونے کا مطلب کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، ہر دعا مانگی۔ پالنے والے امام بھیج دے، اچھا ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گے کہ مولانا بھیج دے، ذاکر بھیج دے۔ جب بھی ذاکر کو جائے گا اس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی کمرے کا انتظام کریں گے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا امام بھیجنے کی دعا مانگ رہے ہو، پہلے گھر تو بنا لو۔ ہائے ہائے ہائے، اب سمجھے آپ، کعبہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے بنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا پھر جناب ابراہیم کی دعا، میں ذرا سا جلدی آگے پڑھنا چلوں۔ جناب ابراہیم کی دعا شاندار، دیکھیے آپ پسند ہوگا کہ یہ جو اچھا ابراہیم، پورے انسانی معاشرے میں تہذیب کا سنگ بنیاد رکھنے والے کا نام ہے ابراہیم۔ پورے عرب میں تہذیب کا تصور نہیں تھا، جہاں خانہ بدوش، تہذیب کے لیے تعمیر چاہیے، مکان چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج وہ دن ہے اور آج میں بڑا میرے اوپر ایک تاثر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ٹھیک ہے بولٹن میں مرکز اہل بیت میں یہ مجلس ہو رہی ہے، لیکن اہل بیت چینل کے حوالے سے یہ پورا لندن اس وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے سب کی خدمت میں 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے مانچسٹر میں اس سے پہلے بھی آئے اور گئے اور پروسیشن میں شامل ہوئے، لیکن دعا کے ادب سے میں بات کر رہا ہوں۔ دعا میں جو صبر ہے، یہ صبر ہی آپ کو منظم کرتا ہے۔ صبر نظام دیتا ہے، نظام قانون دیتا ہے، قانون تہذیب دیتا ہے، تہذیب ثقافت دیتی ہے، ثقافت تمدن دیتا ہے۔ جو سوچیے میں یہاں سے تھوڑا سا ایک جملہ جو مجھے کہنے کا ہی چاہ رہا ہوں، پوری دنیا میں اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں، سرحدوں پہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آرمی کا استعمال ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، میڈیا کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی صورت سے ہماری تہذیب بچی رہے۔ آپ کے یہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن 1500 سال سے پوری دنیا کی طاقت کس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ اہل بیت کی تہذیب ختم ہو۔ میڈیا ہمارے خلاف، حکومت ہمارے خلاف، آرمی ہمارے خلاف، اقتدار ہمارے خلاف، لیکن اس کے باوجود ایک جلوس اعضا ہمارا نکل جائے اور تہذیب دیکھ لیجیے آپ۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ تہذیب عام تہذیب نہیں ہے، کسی ماں کی دعا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یورپ کا ایک بہت مہذب، یہ پورا یوکے کی بڑی تہذیب ہے، میں اس پرانی تہذیب ہے، میں یو ایس میں نہیں ہوں، میں یوکے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ذرا غور کیجیے آپ، جنہوں نے اپنی تہذیب کے لیے اتنے برس تک جا کے ہمارے یہاں حکومت کی، آج کتنا بڑا انقلاب ہے، شعر پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا، یہ معجزہ ہے، یہ شعر کی طرف سے سنیے،
یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا۔ یہ جلوس ایسا ایک تہذیب ہے، اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہماری تہذیب کو دیکھ کے لیے اتنا بڑا مجمع اور اتنے کنٹرول میں، بچے اس قدر مہذب، خواتین اس قدر مہذب۔ کل میں بات کر رہا تھا صرف کہ تحریک کیسے چلتی ہے، آج پوری تہذیب دیکھنے کو نظر آئی۔ اور خبردار یہ نہ سوچئے گا کہ یہ تہذیب آپ کے دم سے ہیں، آپ اس تہذیب کے دم سے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ختم ہو جائیں گے، یہ تہذیب نہیں ختم ہونے والی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور آپ دیکھیے سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجیے آپ، اذان ہوتے ہی ایک آدمی ہنٹر لے کے نکل پڑتا ہے، دکان بند کرو، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب نماز وہاں نافذ ابھی کی جا رہی ہے، نفوذ ابھی ہوا نہیں۔ یہاں ایک بار یہ ہوا کہ صاحب آج جو ہے وہ مانچسٹر میں جلوس ہے، جتنے ہیں سب پہنچ گئے۔ محرم کا چاند نظر آیا، جتنے ہیں سب کربلا پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں، اور کہیں بھی آپ حج میں 30 لاکھ کا مجمع، اور جس کا دیکھیے اس کا پاسپورٹ غائب، اس کا ڈالر غائب، اس کے پاؤنڈز غائب، اس کا درہم غائب، اس کا دینار غائب، اس کا ریال غائب۔ اور یہاں 6 کروڑ کے مجمع میں اگر کسی کا بھارت یا پاکستان کا 100 روپیہ بھی غائب ہو گیا تو کم سے کم 100 وہ سوشل میڈیا کے گروپس میں چلتا ہے کہ جن صاحب کو وہ فلاں جگہ سے لے لے۔ اب آپ مجھے بتائیے نظام کہاں صحیح ہے؟ میں یہاں کے جلوس سے لے کے وہاں کے جلوس تک کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس پورے پروسیشن میں آپ دیکھ لیے جس بچے کو پیاس لگی وہیں پہ پانی، جس کو جو ضرورت وہاں موجود۔ کربلا کے جلوس میں دیکھ لیجئے، اذان ہوئی جماعت موجود، بھوک لگی روٹی موجود، پیاس لگی پانی موجود، ماں باپ کی یاد آئی وائی فائی موجود۔ نہیں آپ دیکھ لیجئے ذرا سا، جبکہ یہاں کسی کا کمٹمنٹ نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا میرے پاس آؤ میں انتظام کروں گا، اور حج پہ واجب ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو جائے تو تم آؤ، جہاں واجب ہے وہاں تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، جہاں واجب نہیں ہے وہاں کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ اس کا مطلب کعبے کا نظام بھی کربلا والوں کو مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ہم دعا کی بات کر رہے تھے، جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ میری ذریت میں ایک امام، تو کعبہ تو بنا، کعبہ بنایا جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے مل جل کے کعبہ بنایا، اس لیے کہ امام کعبہ کے کہاں رہے گا۔ اب دیکھیے پھر دعائیں، 72 دعائیں ہیں، ایک کے بعد ایک دعائیں اسی سے ملتی ہوئی، میں کتنی پڑھ سکتا ہوں؟ 1-2 دعائیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم اور اسماعیل مل کے کعبہ بنا رہے ہیں، بیٹا نازک نازک انگلیاں، پتھر اٹھاتا ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے دیتا ہے، باپ بناتا ہے۔ اے ابراہیم کسی مکے سے 4-6 نوجوانوں کو بلا لیجئے بھائی، ذرا سا مل کے کام کر لیں۔ ابراہیم کہیں گے اللہ کی اجازت نہیں ہے، یہ معصوم کا گھر ہے، اس میں معصوم کو آنا ہے، امام کو آنا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ غیر معصوم کعبہ نہیں بنا سکتا تو امام کعبہ کیسے بنا دے گا؟ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ میں دعا کا موضوع پڑھا ہوں، میری ضروریت میں مان دے۔ پھر اب جب امام دے پھر ایک دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اے پالنے والے تو مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا۔ جو صاحب شریعت پیغمبر ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں مجھے بتائیے جو کعبہ بنا رہا ہو اس کو مسلمان ہونے کی دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے اللہ آپ اگر آدمی ہیں تو آپ کو انسان بنائے، انسان ہیں تو اللہ مسلمان بنائے، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان بنائے، صاحب ایمان ہیں تو بزرگ مسلمان بنائے۔ یہی تو دعا کی جاتی ہے۔
اب وہ صاحب شریعت ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے ہم دونوں کو، مسلمین تسنیہ کا صیغہ، ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ اب مفسر قرآن کہتا ہے کہ اصل میں یہ اسلام دو ہے، مسلمان دو طرح کا ہے، ایک وہ جو صرف مسلمان ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جب اس نے علی ولی اللہ کہا تو وہ مومن ہوا، لیکن اب جب وہ مومن ہوا تو وہی کل اسلام ہوا۔ تو پہلی بار جو مسلمان کہا گیا وہ پہلا والا مسلمان ہے، دوسری بار صاحب ایمان والا مسلمان ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب آج بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں دعا کی جو دوسری دھار ہے اس کی طرف بھی چلیں۔ بعض لوگوں نے اپنے لیے ہی ایسی دعائیں مانگی، سالا سائل بعذاب الواقع، کچھ لوگوں نے سوال کیا اور اللہ نے ایسا عذاب مبتلا کیا، ایسے عذاب مبتلا کیا کہ جو کافروں کے لیے شدید عذاب تھا، صاف لفظ ہے۔ اچھا یہ کون سا عذاب ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھی دیکھا کام کرتا ہے، چاہے ادھر کا چاہے ادھر کا، تو بے روح کام ہوتا ہے۔ ایک سورہ آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا لعنت کرے ابو جہل ادھر سے گزرتا ہے۔ اب ابو جہل تو ابو جہل ہی ہے، وہ کہتا ہے یہ محمد کیا پڑھ رہا ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ کس کا کلام ہے؟ کہا خدا کا۔ کہا مجھے ایمان نہیں ہے، اور اگر یہ تیرے خدا کا کلام ہے تو پھر میرے اوپر پتھر نازل ہو جائیں۔ دیکھیے جی وہ غریب بات ہے، اس نے کہا میرے اوپر پتھر ہو جائے، اللہ نے قرآن کریم میں اسی کے جملے کو آیت بنا کے بھیجا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ عذاب مانگ رہا ہے، مگر اے محمد جہاں تو موجود ہے وہاں میں کیسے عذاب نازل کروں؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مجمع یہاں تک آ گیا، اب میں ذرا سے سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ اے محمد جب تو کل رحمت بن کے، رحمت للعالمین بن کے وہاں موجود ہے اور تیرے پہلو میں کھڑا ہوئے کوئی عذاب مانگے گا تو تیری رحمت کی وجہ سے میں اس پہ عذاب نہیں نازل کروں گا۔ سمجھے آپ؟ خدا کی لعنت ہو حارث ابن نعمان فہری پہ، وہ کہیں کسی جھروکے سے تاریخ کے دیکھ رہا تھا کہ اب یہ بہت بڑھیا چانس مل گیا ہے، جہاں محمد موجود ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا، اس لیے کم سے کم علی کی دشمنی کا ایک موقع میدان غدیر ہے کہ جب میں کہوں گا کہ یہ اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا، اگر آپ کی مرضی سے ہوا ہے تو آپ پہ عذاب نازل آئے، اللہ کی مرضی پہ سے ہوا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل آئے، اور دونوں پہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ محمد ہوتے ہیں تو عذاب نہیں ہوتا ہے، بڑے یقین کے ساتھ۔ مگر اس نے کہا اے محمد یہ جو علی کو مولا بنایا کس کی مرضی سے؟ کہا خدا کی بھی مرضی سے اور اپنی مرضی سے بھی، خدا کے حکم سے، اپنی مرضی سے، اس کے حکم کی اطاعت میں، آیت کے حکم پہ میں نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس نے کہا پھر تو عذاب نازل ہو، ادھر جملہ پورا نہیں ہونا تھا کہ ادھر پتھر آیا، پتھر کو توڑ گیا۔ اب سمجھ میں آیا عذاب قرآن صامت کے دشمن پہ نہیں آتا، قرآن ناطق کے دشمن پر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ، اب میں رسول کی ایک دعا آج کے حوالے سے، آج تو دعا کا دن ہے، دیکھیں جی وہ غریب دعا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَهَبْ لَنَا وَجَعَلْنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَوَارِثِنَا مِنْ أَعْيُنِنَا، اے پالنے والے میری دعا ہے کہ میری ازواج کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رسول اللہ کی دعا، پالنے والے میری ازواج کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہے قرآن، مگر جب مولا علی کی دعائیں پڑھیں گے تو یہ آیت بھی دعا بن جاتی ہے۔ یہ دعا کا ایک چیپٹر رہ گیا ہے، ہو سکے گا تو میں کل پرسوں میں کبھی بات کروں گا، یا بعد میں، یا اگر نہیں بھی ہو تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے۔ اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو معصومین نے اپنی دعاؤں میں پیش کیا، یعنی پوری آیت ویسے ہی پڑھ دی، اور یہ بھی ہوا کہ مولا علی کی دعا کو چوتھے امام نے پورا ویسے ہی پیش کر دیا۔ تو یہ وہ آیت ہے جسے اللہ نے سورہ فرقان میں نازل کیا،
مگر اسے مولا کائنات نے اپنی دعا میں، جو رسول کی دعا وہاں پہ، یہ جو قرآن رسول کے سینے پہ نازل ہوا، رسول بھی کہہ رہے ہیں پالنے والے میری ازواج کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا. تو اب یہ مولا کائنات نے اپنی دعا میں پڑھا. آیت ہے قرآن کی، دعا ہے علی کی. اور آج تو دعا کا دن ہے قسم خدا کی. آج جی چاہ رہا ہے اس آیت کی تشریح سے پہلے ذرا سا عرض کر دوں کہ جو صبر پہ میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے. صبر جب اپنی معراج پہ پہنچتا ہے تب بنتا ہے شکر. شکر جب اپنی، میں جملہ دینے جا رہا ہوں اب اس جملے کی قدر چاہوں گا آپ سے. صبر اپنی معراج پہ پہنچتا ہے تو بنتا ہے شکر. آپ سے اچھے سامعین کہاں ملیں گے؟ شکر اپنی معراج پہ پہنچتا ہے تو بنتا ہے رضا. رضا اپنی معراج پہ پہنچتی ہے تو بنتی ہے وفا. وفا اپنی معراج پہ پہنچتی ہے تو بنتی ہے عباس. صلوات بھیجے محمد والے محمد والے. نعرہ ہو رہا ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں اسی نعرے کے سارے. ذرا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آپ لوگ باہر سے آ رہے بچے. دیکھ رہے ہیں وزوریتنا بازواجنا وزوریتنا قرۃ اعین. اے پالنے والے میری زوجہ کو، مولا کائنات کی دعا، اور یہ قرآن کے بھی حروف، اس لیے اب اس میں کہیں شبہ کی بات ہی نہیں. یہ پالنے والے میری ازواج کو، مولا کائنات کہتے ہیں میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کے قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس کا مطلب میری کوئی زوجہ نوح کی زوجہ جیسی نہ ہو، میری کوئی بیوی لوط کی بیوی جیسی نہ ہو. اب آگے تک بڑھاتے جائیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اچھا اب یہ دیکھیں قرۃ عینی کئی جگہ آیا، حدیث کے سامنے بھی قرۃ عینی آیا. عین مانے ایک، عینی میری آنکھ، عینین دو آنکھ، آیونی. اب یہ جمع کا وہ اطلاق ہے کہ جو کم سے کم 10 پہ ہوتا ہے. جیسے فرد سے مجمع تک کی بات ہوتی ہے، یہ جمع کا، یہ گرامر کا عجیب و غریب اصول ہے. دیکھیے یہ مجمع سمجھدار ہے. اے پالنے والے میری اولاد کو میری 10 آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا. ارے باپ رے باپ، اب یہ سلسلہ ملاتے چلا جی. بڑا سمجھدار مجمع ہے. آج 8 محرم ہے. اس کا مطلب جوڑتے چلے جائیے. علی آئے تو ایک محمد کی 2 آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ آئیں تو محمد اور علی 2 معصوموں کی 4 آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسن آئے تو فاطمہ علی اور محمد 3 معصوموں کی 6 آنکھوں کی ٹھنڈک. امام حسن دنیا میں آئے تو فاطمہ علی محمد ہیں 6 آنکھوں کی ٹھنڈک. امام حسین آئے تو حسن فاطمہ علی محمد 8 آنکھوں کی ٹھنڈک. اب 10 آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہوگا؟ عباس آئے تو 5 پنجتن کی 10 آنکھوں کی ٹھنڈک. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو اس کا مطلب یہ جو دعا عباس کی ہے اس کا سلسلہ قرآن سے ملا کہ نہیں؟ پوری دنیا کو بانٹنے والے نے خدا سے جب مانگا تو عباس ملا ہے. اب یہ دعا دیکھیں. لیکن میں اس دعا سے پہلے ابھی ذرا سا آپ کے سامنے جو صحیفہ سجادیہ میرا سلسلہ اس سے 2 جملے کم سے کم عرض کرتا ہوں. میں نے دعا کا ایک انداز یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ پوری آیت معصومین نے پیش کر دی، یا پہلے امام والا ٹکڑا پورا چوتھے امام نے، چوتھے امام والا 7ویں امام نے اپنی دعاؤں میں پیش کیا، 7ویں امام کا ٹکڑا 8ویں امام نے. ایک یہ سلسلہ کہ جو مفہوم ہے، رزق کے لیے ایک دعا مولا کائنات نے مانگی، ایک دعا مولا سجاد نے مانگی. مولا کائنات کی دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے. ساری تعریفیں اے خدا تیرے لیے کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا.
ارے باپ رے باپ، دعا کا فلسفہ دیکھیں آپ، کہ اس کا مطلب آپ بھی 1000 بار شکر کریں کہ اللہ کے ہاتھ میں آپ کا رزق ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اب جو اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا دے گا وہ کسی بندے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ مولا کائنات کی دعا۔ اب مولا سجاد کی دعا دیکھیے، رزق کے حوالے سے وہ شروع کرتے ہیں دعا۔ اے پالنے والے، یہ انسان کیسا حیرت کا مقام ہے اس کا، کہ یہ ان سے دعا مانگتا ہے، ان سے رزق مانگتا ہے جن کو تو رزق دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اے پالنے والے، مجھے کبھی اتنا محتاج نہ بنانا کہ میں کسی دنیا کے بندے سے اپنا رزق مانگوں، اور مجھے اتنا نہ عطا کر دینا کہ میں مغرور ہو جاؤں۔ دیکھیے جی وہ غریب، میں دنیا کے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہ مولا سجاد کے رزق کی دعا ہے، رزق کے لیے۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی یہ دعائیں ہیں، 3-4 منٹ کی دعائیں، اگر انہیں پڑھ لیں تو پھر رزق میں آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اور صرف اگر آپ نیت بھی کر لیں کہ آپ یہاں آ رہے ہیں، آج مولا عباس کی مجلس میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے اللہ نیت کو دیکھ کے جو ہے وہ ثواب دیتا ہے، عمل کے لیے نہیں۔ الاعمال بالنیات۔ اگر دعا کی نیت سے خالی آپ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں اور چلے جائیں، اور اس کے بعد دعا نہ پوری ہو تو بتائیے گا۔ دیکھیے عجیب و غریب مرض ہے یہ کہ انسان دعا، اچھا یہ فلسفہ بھی ہے کہ جیسا سوچتا ہے انسان ویسا اس کا عمل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ایک تھیسس اگر لکھیں تو جو سوچیں گے کہ جتنی شاندار کتاب ہو جب چھپ کے آتی ہے ویسی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا آپ اسی کتاب سے آ کے جائیں گے؟ نہیں، آپ کے اندر اور کچھ ہے جو کتاب میں نہیں آ پایا ہے۔ بس ایسے ہی نیت اور دعا ہے، نیت اور نماز ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں نماز میں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی پریشانی بھی ہو گئی تو اللہ نماز کا ثواب پورا آپ کو دے گا۔ اللہ اتنا کریم ہے، پسند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نعمتوں کے دروازے اس کے یہاں کھلے ہوئے۔ آپ نے اگر ایک بار گھر سے نیت کی کہ میں فلاں کو 100 پاؤنڈز مدد کروں گا، نیت کی، اللہ نے ثواب دے دیا۔ ارادہ بدل گیا، ثواب واپس نہیں آیا۔ ثواب جو ملنا تھا مل گیا، خالی نیت کرتے جائیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اگر دے دیا تو 10 گنا ثواب۔ 100 پاؤنڈز دیے، 1000 کا ثواب۔ نہیں دیا تو جو 100 کا آپ کی نیت تھی اسے پورا ملے گا۔ اور ایسے ہی برائیوں میں اگر کسی نے نیت کی کہ 100 روپے چوری کروں گا، اب وہاں پہ نیت پہ دیکھیے، وہاں پہ سزا نہیں ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ چوری کر لی 100 کی سزا، 1000 کی نہیں۔ اور اگر نیت سے چوری کی نکلا اور راستے سے پلٹ گیا، اب آپ دیکھیے گھر بیٹھے اس کا فائدہ، مگر یہ ایسے کرنے نہ لگیے گا۔ یہاں تو صرف میں اب آپ یہاں موقع آ گیا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے، اور ہے۔ مولا عباس آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور آپ لوگ جو آ رہے ہیں آپ کے خدمات کو قبول کریں۔ وہ دیکھیے ارسل بھائی ہیں، اسرار بھائی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ محنت کرتے ہیں اور کس طریقے سے کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر تاوانی آپ دیکھیے، ابھی نظر میں جائیے گا آپ، یہ جو معلوم ہے حضرت عباس کی یہ حاضری ہوتی ہے، مولانا اکبر کی حاضری نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عباس کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو آپ ابھی کھلائے بلائیں گے کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہے پہلی حاضری کب اور کہاں ہوئی ہے؟ یہ سب جاننا چاہیے جو بزرگوں نے اس کو خالی ورنہ رسم، اگر آپ نہیں جوڑیں گے اور نہیں بتائیں گے سوچیں گے کہ یہ خالی رسم ہے اور پھر کل کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے حضرت جعفر طیار کے ہاں حاضری کی سیوی بھیجی تھی، جس میں روٹی پر زیتون کا روغن لگایا گیا تھا اور باقلے کی پھلیوں کی سبزی تھی۔ یہ پوری تاریخ سیرت شاہ میں موجود ہے۔ اب چونکہ مولا عباس کی شہادت حضرت حمزہ سے بھی ملتی ہے، جعفر طیار سے بھی ملتی ہے، اس لیے جس دن حضرت عباس سے ہم منسوب کرتے ہیں اس دن حضرت عباس کی مخصوص حاضری دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور جب حاضری کی بات آئے تو ہم فضل بھائی کو بھلا کیسے چھوڑ دیں، ذرا سوچیے آپ۔ تو اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، اور سب کو میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے پورا سینٹر چل رہا ہے، تو جو بھی آپ کا ادارہ ہے مرکز اہل بیت
بولٹن کی جانب سے جو بھی گزارشات کی گئی ہیں، جو بھی اعلانات کیے گئے ہیں، ان کو اگر آپ لوگ چلائیں تو وہ بہت تیزی سے فروغ پائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اس تہذیب کے ارتقاء میں کوئی بھی چیز آپ مجھے بتائیے، اسلام اتنا بڑا مشن ہے مگر بغیر حضرت خدیجہ کی دولت کے ایک قدم سرک سکا؟ تو کہیں نہ کہیں ضرورت تو ہے ہی، اس پہ تو صلوات بھیجنا چاہیے آپ لوگوں کو. یہ تائید ہے اس کا مطلب. تو میری گزارش ہے کہ سب لوگ آپ لوگ کو کوآپریٹ کریں اور اس کو فروغ دیں. تو حضرت عباس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے. اب یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو ربانیاں مولا عباس کے حوالے سے تو پیش کروں. دیکھیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کلمہ نعرہ حیدری، یا. اب دعا کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو چار مصرے میں پیش کرتا ہوں. یہ عزت و دولت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. کچھ لوگوں کے پاس چاہے جگہ کی کمی کی وجہ سے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہوشیار ہے. میں سمجھتا ہوں دروازے پہ مانگنے والا دروازے پہ ہی بیٹھتا ہے، تبھی تو عطا ہوتی ہے. اور ایسے ہی آپ دیکھیں سورہ الحمد میں آپ نے دیکھا تعریفیں ہوئی ہیں. تو بڑے لوگوں کے، آپ زمیندار لوگ سب پرانے وہاں کے ہیں، بڑے لوگوں کے یہاں جا کے مانگنا جو ہے وہ شریف لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ خود چہرے سے پہچان لیتے ہیں. بس دو ایک باتیں ذرا ان کی تعریف وریف میں کر دیجیے، سب ہو جاتا ہے. یہ مجلسیں کیا ہے سمجھ میں آیا؟ فضائل مسائل ہوئے، دعا خود ہی پوری ہو جائے گی. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. جو آپ کے دل میں مرادیں پوری ہو جائیں گی. بس اب آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں، اب صرف غازی کا تذکرہ کریں. یہ عزت و دولت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. تو عباس باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں. یہاں ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں. اس لیے اب اور دیکھیے، آپ جب دعا ہی کے موضوع پہ ہے تو دعا سے لنک کرتے ہوئے کچھ ربانیاں، کچھ خطاط ہونے چاہیے نا. ایک خطا اور پیش کرتا ہوں. منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی. مولا کائنات قسم خدا کی، آپ یہ دیکھیے، دنیا کہہ رہی تھی خدا ہے خدا ہے، اللہ کہہ رہا تھا قل هو اللہ احد، جو اللہ ہوگا وہ صاحب اولاد نہ ہوگا، وہ کسی باپ کا بیٹا نہیں ہوگا، اس کا کوئی بیٹا نہ ہوگا. علی نے حسین اور عباس کو دیکھا، کہا بس یہ بیٹے ہوں تو خدا ہی نہیں چاہیے. منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے؟ لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے؟ حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. نعرہ حیدری. لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے؟ حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. اب یہ دعا آپ بتائیں، عباس بھی دعا ہے، علم بھی دعا ہے، علمداری بھی دعا ہے، سقائی بھی دعا ہے. ساری دعائیں ایک جگہ سمٹتی ہیں تو بنتا ہے عباس. دیکھیں دعا کی اہمیت کتنی ہے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں تو مانگو، ٹھیک ہے ہم پوری کریں گے، مگر زیب نہیں دیتی ہے کہ صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہے، پالنے والے اچھا کر دے. ارے اتنا تو اللہ نے خود آپ کو دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بتائیے، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں زیب دیتی ہیں آپ سے. آپ پوری قوم کا جو درد ہے وہ اس کے سامنے پیش کیجیے. لگے کہ آپ کے پاس آپ کا شعور کتنا بڑا ہے، آپ کا دل، تاکہ دوسرے لوگ سنیں بھی تو کہ آپ کی دعا کی شان کیا ہے. کم سے کم ہمارے لوگ یہ اچھے ہیں کہ یونوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب کیا دعا ہے کہ صاحب ہمیں زمانہ کا زور ہو. ایسی دعائیں آپ مانگیے، شان ہونی چاہیے نا دعاؤں کی. چھوٹی موٹی دعائیں لوگ لے کے پریشان ہو جاتے ہیں. عباس دیکھیے، یا تو ایسی دعا بیٹا مانگیے تو ایسا. عباس کا مطلب خالی بیٹے کے لیے نہیں مانگا ہے، کربلا کے لیے مانگا ہے. اپنے لیے مانگتے تو تنہائی میں مانگتے. عباس وہ دعا ہے جو مسجد کی بھیڑ میں مانگی جا رہی ہے. اس کا مطلب لوگوں کو کربلا سکھائی جا رہی ہے.
सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब्बास एक दुआ है, अल्लाह कह रहा है तुम अपना काम, ठीक है तुम्हारे हाथों में हमने ताकत दी, पाँव में ताकत दी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूं ही कह दो कोई भी काम ठीक है, कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को हौसला जरूर दें मगर खुद ना कहें, इसलिए कि अल्लाह को बहुत नागवार होता है। अपनी ताकत से आप उठते हैं मगर अगर तू ताकत ना दे तो मैं उठ ना पाऊं, तू कुव्वत ना दे तो मैं बैठ ना पाऊं। आप उठ बैठ रहे हैं मगर खुदा की ताकत को कभी नजरअंदाज ना करिएगा। अब बताइए ये जो सूरह कहफ है इसकी एक आयत है, ये सूरह इमाम हुसैन ने यूं नहीं तिलावत किया है, तौहीद को किस तरीके से पेश किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़ूलू लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। खबरदार खबरदार, किसी काम के लिए अगर तुम किसी से वादा करो या कोई अहद करो कि हमें ये करना है तो खबरदार कह के छोड़ ना दो, उसके बाद इंशाअल्लाह जरूर कहो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो करूंगा। तुम अपनी ताकत से नहीं करते, वरना सारा चराग एक रस्सी में खत्म हो जाएगा। पतंग की एक कनकौए की एक डोर अल्लाह ने खींची तो फिर खत्म था, सारा कागजी पतंग जो सांसों का सिलसिला है सब डूब जाएगा। कोई भी काम करना है तो पहले आप इंशाअल्लाह कहिए, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। किसी भी काम के लिए तुम ये कहो कि कल ये काम, गदन कल, टुमारो, कि कल ये काम करना है तो इंशाअल्लाह ना कहो, इंशाअल्लाह कहो। इंशाअल्लाह कहे बगैर कोई वादा ना करो। ये कुरान करीम है, ये आयत है। मगर एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं। खैबर का मैदान है, 40वां दिन है, 40वां होता होता बच रहा है। खुद साख्ता जाते हैं, बेसाख्ता आते हैं। लोग कहते हैं वो घोड़ा लेके भागा, घोड़ा कहता है सिपाही लेके भागा। अब वो उम्मत को कैसे संभालते जो घोड़े को ना संभाल पाए। अरे मेरा समझदार मजमा, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और रसूल तमाशा देख रहे हैं कसम खुदा की। वो तो इमाम हुसैन ने चेहरों से नकाबें ऐसी नोच ली कि अब तमाशा नहीं होगा। ये तमाशा देख रहे हैं, वो गया, वो गया, वो आया, वो गया। 40 दिन हो गए यही देखते हुए। घोड़ा लेके गया, वो घोड़े को लेके गए सिपाही ने, और अलमदार ने ये कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। वो कभी अलम ये है, कभी वो अजीब हो गई बात। ये जो अलम की इज्जत है किस दिन से बनी है मालूम है? जब बहुत हो गई तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, कल टुमारो, आज तक मैंने देख लिया, कल मैं उसको अलम दूंगा। रजुलिन कर्रारिन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल व युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुर रसूल। कल तुम में से किसी को अलम नहीं मिलेगा। ये 39 तमाशे देख चुका हूं। कल उसे मिलेगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करेंगे। दुआ का अंदाज देखिए आप। अल्लाह कह रहा है कि जब भी कुछ कहो कि कल ये करूंगा, टुमारो, गदन, फौरन कहो इंशाअल्लाह। पूरी हदीस खत्म हो गई, रसूलुल्लाह ने आज कुछ नहीं कहा। लाओ के अल्लाह रायता गदन, लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाइए। वहां कह रहा है वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। जब तुम कल का कमिटमेंट करो तो इंशाअल्लाह जरूर कहो। कोई भी चीज जब तक रसूल खुद पर नहीं अमल करेंगे कैसे दुनिया को कराएंगे? और यहां कह रहे कल अलम दूंगा, इंशाअल्लाह नदारत। या रसूल अल्लाह पहले खुद तो अमल कर लीजिए आप, एक बार तो इंशाअल्लाह कह दीजिए। रसूल कहेंगे अगर मेरी मर्जी से होता तो इंशाअल्लाह कहता। अरे उसने कहा है कल अली को अलम दे रहा है। आपने देखा, यह अब्बास की शान। अली भाबे शहर इल्म है, इल्म के शहर का दरवाजा, चूंकि रसूल इल्म है तो फिर इल्म के शहर का दरवाजा अली। हुसैन राहिब को औलाद देने वाला, हुसैन राहिब को औलाद देने वाला, फितरुस को पर देने वाला, इस्लाम को जिंदगी देने वाला। इसका मतलब तकदीरें पलटता है।
حاجتیں پوری کرتا ہے، مرادیں پوری کرتا ہے. تو جہاں علم مل رہا ہے اس کا علی کا دروازہ ہے تو وہ باب العلم ہے، اور یہاں مرادیں بٹ رہی ہیں تو جو رسول کا علمدار ہے وہ باب العلم، جو حسین کا علمدار ہے وہ باب المراد. اور جب باب المراد کی بات آئی ہے تو پھر ہم سب جتنے بھی بیمار ہیں مولا سجاد کے حوالے سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کے جملے پڑھ رہے ہیں، اور پورا عشرہ دعا کے لیے ہے. پالنے والے تجھے ایک مدینے کے بیمار کا واسطہ جو بی بی سغرا، اور ایک کربلا کے بیمار کا واسطہ. جتنے بھی بیمار آپ کے متعلقین میں ہوں اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کر دے. اور خاص طریقے سے ڈاکٹر سید محمد حیدر نقوی، ظاہر سی بات ہے کیسی صحت، اور ہم کو جانا چاہیے ان کے پاس کہ ہم لوگوں کے سامنے آ کے یہاں مجلس سنا کرتے تھے. اور کبرا بی بی اور مولانا غلام شبر شیرازی اور جتنے بھی بیمار اور جن کا نام میں نہیں لے سکا ہوں، آپ سے جن سے کہا ہو کہ محرم میں ہمارے بیمار کے لیے دعا کریے، اتنے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں. اے پالنے والے تجھے عابد بیمار کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کر دے. تجھے غازی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہ رہے، کوئی بھی مقروض نہ رہے، اور جتنی بھی مرادیں سب نے کہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں. ہاں ارباب اعضاء اب سنیے آپ حضرت عباس کے حوالے سے بس ایک جملہ، دعا خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عباس کے حوالے سے. دیکھیے یہ پالنے والے تجھے حسین کے بھائی عباس کا واسطہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں. عباس کی شان ذرا دیکھیں. شب عاشور جب امام حسین امتحان لے رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے، خیمے کی ایک طرح سے جناب زینب نے بھی بے چینی میں جھانک کے دیکھا کہ دیکھوں کہ کیا کیا تقریریں ہو رہی ہیں. ایک عجیب و غریب خطبہ ہے، اس کے 2-4 جملے خالی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زینب کی نگاہ وجہ اللہ پہ کے چہرے پہ پڑی، حضرت عباس. اور یہ خطبہ 2 پارٹ کا ہے، تھوڑے سے جملے پہلے کے ہیں تھوڑے سے بعد میں، کیونکہ یہاں پہ بیچ میں جب مولا عباس جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ خطبہ دے رہے ہیں اے حسین کے ساتھیوں، کبھی بھی اپنی قلت تعداد پہ گھبرانا نہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تعداد کو استعداد میں بدل دیا ہے. میں مولود کعبہ کا بیٹا ہوں، مجھے کربلا کے لیے بھاگا گیا. یہ سارے جملے، مگر اس کے بعد میں تیور وہاں سے بدلتا ہے کہ جہاں ایک شخص جو ہے واقع کہتا ہے کہ یا ابوالفضل عباس، ایک شامی نے وہ جو آپ نے ابھی شب عاشور مولا عباس نے خیموں کی ترتیب بدلی تھی، سارے خیمے بکھرے ہوئے تھے. جب یہ ہوا کہ کل جنگ ہونی ہے تو سارے خیمے 82 خیمے تھے، 120 خیمے تھے، 120 خیمے تھے. 82 میں کچھ اصحاب اور انصار اور بچے اور یہ سب تھے، اور باقی میں اسلحے تھے، ساز و سامان تھے. 120 خیمے حضرت عباس نے لگائے تھے چاروں طرف، اور ان کے آگے چاروں طرف خندق کھودی تھی، خندق میں آگ تھی. تو ایک شخص نے آ کے کہا یا ابوالفضل عباس، یہ کوئی خندق اور خیموں کے بیچ میں سے کوئی فوج شام کا شامی ہے جو جاسوسی کرنے کے لیے سن رہا ہے. بس غازی عباس ایسے اٹھے جیسے شیر ببر اٹھتا ہو، اور ایسے جھپٹ کے گئے جیسے مولا کائنات خیبر پہ گئے ہوں. اور جانے کے بعد میں کہتے اے فوج شام کے نالائق سپاہی، ہجرت میں میرا بابا سو رہا تھا اور تب تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دیوار پھانچ جائے. اس وقت کا علی ہجرت میں سو رہا تھا، اس وقت کا علی عاشور میں جاگ رہا ہے. غازی عباس کے جملے. اور اس کے بعد میں پھر مولا واپس آتے ہیں. اب جو جملے کہتے ہیں وہ 2 جملے سنیے آپ. حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے صرف اگر اپنے آقا سے اجازت مل جائے تو میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں. تلوار نہیں، اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں. بس آپ کی یہ جو فضائل میں جب آنسو نکل جائے تو اس کو زیادہ لمبا کھینچنا نہیں چاہیے، بس میں ختم کر دے رہا ہوں. اگلا جملہ سن لیجیے، میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں اور آسمان کو نوچ کے ڈھال بنا دوں. میں اسے کچھ جملے پڑھتا ہوں، مگر جب آپ کی صدا بلند ہو گئی اور میں آپ سے عرض کروں، عباس اس بہادر کا نام ہے. دعا، ادب، یہ زبان، لسانیات بہت بڑی چیز ہے، آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے. 28 رجب کو دیکھیں حضرت عباس کے بہت سارے القاب ہیں، پیغمبروں سے سوا القاب ہیں، مگر باب الحوائج، باب المراد، سقائے سکینہ، یہ سب اپنی جگہ. بعض ان کے اوصاف کے اعتبار سے لقب دیکھیں، منشی تحریر حسینی
امام حسین کچھ بھی لکھواتے تھے تو حضرت عباس لکھتے تھے، ساتھ ساتھ قلم کاغذ بھی حضرت عباس لکھتے جاتے تھے۔ 28 رجب کو جب قافلہ کربلا آنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ عباس قلم کاغذ لاؤ، پرچہ لکھو، منظرنامہ تیار کرو، جانے والوں کی فہرست بناؤ۔ سن لیا؟ مردوں میں سب سے پہلے میرا نام لکھو۔ حضرت عباس نے کہا نہیں آقا، میں آپ کا غلام ہوں، اجازت دے تو میں اپنا نام لکھوں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنا نام لکھو۔ کہاں؟ شان قلم ہوں گے۔ حضرت عباس نے خوشی خوشی لکھ دیے۔ سنیں گے؟ حسین کا نام کیا ہوگا؟ سر قلم ہوں گے، آگے وہ لکھ دیا۔ علی اکبر، علی اکبر کیا ہوگا؟ برچی کا پل لگے گا، لکھ دیا۔ قاسم جانے والوں میں کیا ہوگا؟ زندہ پامال ہوں گے، لکھ دیا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے۔ علی اصغر، چونکہ عباس، گلے میں تیر لگے گا، مگر آقا کا حکم تھا، لکھ دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادشاہ کسی سے تحریر لکھواتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ عباس میں بولتا جا رہا ہوں، تم لکھتے جاؤ، بس چونکہ عباس حکم کے پابند ہیں اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ مگر آخر میں جب بیویوں کے نام آئے، ام لیلا کیا ہوگا؟ سنیں گے آپ؟ لکھ دیا۔ ام فروا، مگر جب نام آیا زینب، حضرت عباس کا قلم رک گیا۔ اب چونکہ مولا کے حکم کی اطاعت تھی، بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور میری مائیں، آج میں چاہ رہا ہوں مسائل میں ایسے شامل ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی تھوڑا سا مصاب ہوں اور گریاں، اور رونے کے لیے ابھی کئی دن بچے ہیں، اب کئی دن بچے ہیں، اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی تو آئے گا۔ مولا سارے بیماروں کو شفا دے اور وہ سب آئیں اور عزاداری کریں۔ جیسے ہی نام آیا زینب کا، ایک بار عباس نے چونک کے صرف آنکھوں سے پوچھا، آنکھوں سے، کہ زینب کے ساتھ؟ حسین نے کہا مسافرت الشام۔ حضرت عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، کاغذ چھوٹ گیا۔ اب ہوا کیا معلوم ہے؟ حضرت عباس کا دائیں ہاتھ میں پرچہ تھا، اب وہ دایاں ہاتھ آنکھوں پہ آ گیا، قلم بائیں ہاتھ میں آ گیا، زانوں پہ کاغذ۔ اب یہ یہاں سے لکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اور آنکھوں سے خون کے قطرے جاری ہیں۔ اب جب ہاتھ کانپ رہا ہے اور کاغذ کی یہ کیفیت ہے تو امام حسین نے جب لکھ دیا تو پرچہ مانگا، کہا ذرا دیکھوں کہ یہ پرچہ کیسا ہے، کیا لکھا ہے؟ تو دیکھا مسافرت الشام جو لکھا تھا، چونکہ بائیں ہاتھ سے لکھا تھا، آنکھیں بند تھی، اس لیے اس میں میم کہیں، سین کہیں، الف کہیں اور، فے کہیں اور، رے کہیں اور، تے کہیں اور، شین کہیں اور، الف کہیں اور، میم کہیں اور۔ بس یہ کیفیت تحریر کی دیکھنی تھی کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے ابھی تک ہاتھ سلامت پر پوچھا، آقا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا جیسے تمہاری عبادت کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی زینب کے سفر کی گلیاں، سڑکیں، بازار بکھرے ہوئے ہوں گے ارباب اعظم۔ حضرت عباس آگے کربلا کے میدان میں، صبح سے جا رہا ہے جانے والا، واپس نہیں آتا۔ ایک بار خیموں سے صدا آئی، الاتش۔ حسین نے کہا آقا ان بچوں کی پیاس کا کوئی انتظام کر دوں، بس میں بڑی جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہاں بابی حضرت عباس کے لیے جناب سکینہ نے علم مشکیزہ والا، حضرت عباس گئے دریا پہ، 3 زخم ہیں حضرت عباس کے، آنکھوں میں تیر، سر پہ گرز، ہاتھوں کا قلم ہونا۔ ان تینوں زخموں کی ترتیب کا اندازہ آپ کو ہے کہ پہلے شانے کٹے، یا پہلے آنکھوں میں تیر لگا، یا پہلے سر پہ گرز لگا؟ اصل میں حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم تھا، علم میں مشکیزہ تھا۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں، سکینہ کے مشکیزے میں ہے، اس لیے کسی بھی صورت سے مشکیزہ گرا دو عباس گر جائیں گے۔ حضرت عباس مشکیزے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بھرا ہوا مشکیزہ ہے۔ اب مشکیزے کو گرانے کے لیے جب تک عباس کے شانے سلامت تھے، عباس سارے تیر روکتے تھے، تلوار روکتے تھے، یہ ہوا کہ پہلے علم کو گرایا جائے،
تو عباس کے دائیں ہاتھ میں مشکیزہ تھا. خدا لعنت کرے، مارد ہے ایک، عباس کے شانے پہ وار کیا. حضرت عباس کا ایک شانہ گرا. عباس نے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لیا، آگے بڑھے، دوسرا شانہ لیا. اب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تسمہ تھا اسے پکڑا اور اسے اپنے گھوڑے پہ رکھا، رہوار پہ، اشل پہ. اب جتنے تیر آتے تھے وہ ان کا نشانہ ہوتا تھا مشکیزہ، مگر عباس سے جب تک ہو سکتا تھا کبھی اس کٹے ہوئے شانے سے کبھی اس کٹے ہوئے شانے سے روکتے تھے. اب کچھ ظالم آگے بڑھے جو سامنے کی طرف گئے کہ مشکیزے پہ مارے. اب وہ مشکیزے پہ تیر مارا جاتا تھا، حضرت عباس بڑھ کے اپنے چہرے پہ روکتے تھے. چونکہ حضرت عباس تھے اس لیے اتنا صحیح آنکھوں کا نشانہ ہوتا تھا کہ وہ سارے تیر آنکھوں پہ لیتے تھے. 7 تیر آنکھوں میں لگے. ارباب اعظم مجھے بتائیں ہاتھ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں اگر ایک تنکا بھی جائے تو پہلے ہاتھ اٹھتا ہے تاکہ وہ آنکھ سے تنکا ہٹائیں، تب آپ ڈرائیو کر سکیں گے، تب آپ کہیں آگے جا سکیں گے. ہائے مولا عباس، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھ میں ایک دو نہیں 7 تیر پیوست ہوئے. سن 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 7 تیر. اب حضرت عباس کے پاس ہاتھ تو ہے نہیں کہ نکالے، اس لیے حضرت عباس نے رہوار پہ ہی قدموں کو رکابوں سے نکالا، سر کو رہوار کی پشت پہ رکھا اور تیروں کو گھٹنوں سے ٹیکا. اور گھٹنوں سے ٹیک کے جھٹکا دے کے تیر آنکھوں سے نکالنا چاہ رہے تھے کہ خدا لعنت کرے ایک لائن میں گرز گھما کے سر پہ مارا، کمر پہ نہیں، گرز کمر پہ مارا جاتا ہے، سر پہ گرز مارا. عباس کا سر شگافتہ. عباس زمین پہ تشریف لے آئے. بی بی زہرا ہر ذاکر سے یہ تمنا کرتی ہے کہ مصیبت بیان کرو کہ جب میرا غازی عباس ترائی پہ گرا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ کیسے زمین پہ گرا ہوگا؟ حسین پہنچنے کے بعد عباس کے سر کو لیا. آج کی تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس جملے کو اس طرح سے پیش کروں. حضرت عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، مگر حضرت عباس ہیں کہ اپنا سر امام حسین کے زانو سے اٹھا کے کربلا کی ریت پہ رکھ لیتے ہیں. 1 بار 2 بار 3 بار حسین عباس کے سر کو اٹھاتے ہیں، زانو پہ رکھتے ہیں. عباس اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں، حسین پھر زانو پہ رکھتے ہیں، عباس پھر زمین پہ رکھتے ہیں، ریت پہ رکھتے ہیں. ایک بار حسین نے پوچھا بھیا عباس، میرے علمدار، میرے شیر، میرے غضنفر، میرے سورما، میرے ساون، کیا مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ ہائے ہائے، قسم خدا کی یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ عباس حسین سے کوئی کلام کریں اور ہاتھ نہ جوڑیں، اس لیے کہ ہاتھ کٹ گیا. حضرت عباس نے اشارہ کیا اور جملے کہے کہ یہ جو میری آنکھوں میں تیر ہے نا، ان کی نوک میری پشت سر کی جانب نکل گئی ہے. میں آپ کے زانوں سے اس لیے اپنا سر ہٹا لیتا ہوں کہ کہیں کسی تیر کی نوک آپ کے زانوں میں پیوست نہ ہو. امام حسین نے تیر کو نکالا. اب سنیں گے آپ دو بھائیوں کی فرمائشیں. ایک پوچھا کہ عباس تمہاری کوئی تمنا ہے؟ کہاں ایک تمنا ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے. ہم ذاکرین ذرا جوش محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ چچا بھتیجی سے شرمندہ تھا، لیکن ارباب اعظم شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں وعدے کی وفا میں کوئی کمی رہ جائے. چھٹا امام زیارت لکھتا ہے حضرت عباس کی، جو وہاں بھی نصب ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، لقد جاہدتا وصبرتا حتی اتاک الیقین. اے عباس، تو نے جہاد کا حق ادا کر دیا، تو نے صبر کا حق ادا کر دیا، یقین کی منزل میں آ گئے. تو پھر یہاں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ سمجھے آپ، یہاں شرمندگی کی بات نہیں تھی. عباس عالم الغیب، باپ کا عالم الغیب بیٹا تھا، حال کے نقشے میں مستقبل کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سب کے لاشیں دفن ہو جائیں گے، مگر زہرا کے لال کا لاشا تو کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی سمیٹنے والا نہ ہوگا. تب کوثر پہ میری ماں ام البنین مجھ سے پوچھے گی عباس تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تیرا لاشا زہرا کے لال حسین نے اٹھایا، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں، اس لیے آقا آپ میرا لاشا نہ اٹھائیے گا. ایک بار امام حسین نے کہا بھیا مگر ایک فرمائش میری ہے،
32 बरस हो गए, जब भी तुमने मुझको पुकारा, आका कह के सलाम किया, मौला कह के सलाम किया, मैं तुम्हारा भाई हूं, एक बार मुझे भाई कह के तो पुकार लो। और बाबे आज़ा, हाँ हजरत अब्बास यहाँ पे ठहर गए। क्यों? इसलिए कि माँ उम्मुल बनीन ने बचपन में कसम दिलाई थी कि जब तक जिंदा रहोगे अब्बास तुम हुसैन को आका कहोगे, भाई नहीं कहोगे। माँ का चेहरा सामने आ गया, इसलिए रुक गए। सराहने से आवाज आई, ए मेरे लाल अब्बास, मैं तेरी माँ उम्मुल बनीन भी यही मौजूद हूँ, मेरी शहजादी कौनैन ज़हरा भी यही मौजूद है। अरे वो मेरी तमन्ना थी, जिंदगी भर तुमने आका कहा, आज ज़हरा की तमन्ना है हुसैन को भाई कह के सलाम करो। और बाबे अज़ा एक जुमला और, जब हजरत अब्बास का लाशा उठाने के लिए हजरत अब्बास ने मना किया तो फिर मौला सज्जाद 12 मुहर्रम को गए। चूंकि हम मौला सज्जाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं इसलिए 2 जुमले कहूंगा। जब गए हैं 12 मुहर्रम को तो लाश के टुकड़ों को सजा के लेके आए और दफन किया। तो फिर मौला ने क्यों दफन किया जब कहा था ना उठाएं? अब एक वसीयत मौला अब्बास की मिलती है। मौला अब्बास की एक वसीयत है कि जब हुसैन की लाश घोड़ों में पामाल होने लगे तो कोई है जो मेरी लाश को लाके हुसैन के सामने रख दे और फौज अश्किया से ये कहे कि जितने घोड़े दौड़ाने हैं अब्बास के लाशे पे दौड़ा लो, लेकिन ज़हरा के लाल का लाशा पामाल ना करो। मौला सज्जाद ने लाशा तैयार किया, कहीं से जानू उठाया, कहीं से हाथ उठाया, कहीं से बाजू उठाए और जब जमा किया है छोटा सा लाशा बनाया है। मौला सज्जाद कहते हैं जब लाश के टुकड़ों को मैंने तरतीब दी, जब सीना तैयार हो गया, मैं अपने कान अब्बास के सीने पे लेके गया तो धड़कनों से आवाज आ रही थी, बेटा सज्जाद सकीना का बड़ा ख्याल रखना। और बाबे आज़ा अभी ठहरे, 2 जुमले और मैं आपसे अर्ज करूंगा। पूछने वाले ने मौला सज्जाद से पूछा, आपके चचा अब्बास का खत ऐसा था, कामत ऐसी थी कि जब वो घोड़े पे बैठते थे तो जमीन पे खत देता हुआ जाता था खत, तो ये इतना छोटा सा लाशा कैसे आपने दफन किया, इतनी छोटी सी तुरबत कैसे बनी हुई है? मौला सज्जाद ने कहा जितना मिल पाया मैंने